ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی بات پروگرام میں میں ہوں طارق امین خالد ایڈوکیٹ۔ آج کی بات بہت اندوناک ہے، بہت تکلیف دہ ہے، روح تک زخمی ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا جی کہ فرانس میں ایک بدبخت شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے خاکے بنائے۔ ان خاکوں کی خبر جب اسلامی دنیا میں پہنچی تو پاکستان کے عاشقان رسول نے اس سلسلے میں زبردست احتجاج کیا۔ پھر ایک دھرنا ہوا، اس دھرنے میں حکومت کے دو وزراء نے باقاعدہ معاہدہ سائن کیا پارٹی کے ساتھ، اور ہوا یہ کہ 2 ماہ کے اندر اس معاملے کو طے کر لیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس سلسلے میں اتنی جلدی نہیں کی، اتنا سمجھداری یا اتنا زیرکنیس استعمال نہیں کی جتنی کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوراً پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے، تمام پارٹیوں کو اس میں بلا کے بٹھا کے بات کرتے کہ جب دیکھیں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں یہ بات ہے اور ہم نے یہ معاہدہ طے کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہونا چاہیے، وہ عشق رسول سے اس کی روح لبریز ہے جی، بالکل لبریز ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سلسلے میں فرانس کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایک لیٹر دو اور اس کے ساتھ ہی ان کے سفیر کو بھی ایک وہ خط دو اور انہیں نکال دو۔ اور اس سے بات ہونا کیا تھا کہ کبھی کوئی ہنگامہ یا ایسی بات نہ ہوتی، لیکن ایسا نہ ہونے کی صورت میں تحریک لبیک نے جب وہ یہ ہڑتال کی کال دی ہے تو اس میں میرے خیال میں تحریک کے اپنے کارکن تو ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن اس میں ہر آدمی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہو سکتا نہیں بلکہ سچ مچ ایسا ہوا ہے کہ اس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس میں مارداڑ ہوئی ہے، اس پہ آگ لگائی گئی ہے، اس میں ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، اس میں ہمارے پولیس کے جوانوں کو زخمی کیا گیا ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ بھی بہت، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اگر احتجاج کرنے کا ایک طریقہ تھا وہ کرتے، لیکن اس کے بدلے میں گورنمنٹ نے جو اسی طرح کا حکومتیں جو ہے حکومت ہوتی ہے ماں کی جیسی، وہ حکومت تو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، سوچتی ہے، اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اس معاملے کو پھر ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا غصہ آ گیا، اور اس غصے کی وجہ سے لاہور کی سڑکیں لہولہان ہوئی ہیں۔ اس کے سلسلے میں بہت شہروں میں ٹریفک بند ہو گئی ہے، کاروبار جام ہو کر رہ گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ اب اتنے لوگ مرنے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد، سڑکیں بند ہونے کے بعد اب گورنمنٹ کو خیال آیا، اب گورنمنٹ ایسے کہہ رہی ہے کہ جناب ہم معاملہ طے کر لیں۔ اور بھائی کرو نا معاملہ طے، دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک سیکنڈ بھی نہ لگائیں، ایک منٹ پاکستان کے لیے قیمتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک معمولی سی جو کال ہے نا، اس پر جو ہوا ہے نا، آپ دیکھیں کہ کرونا کے دنوں میں 2 چھٹیاں کرنیاں تاجروں کے لیے اور دکانداروں کے لیے بڑی عذابناک ہے، لیکن ہفتے میں تیسری چھٹی، ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال، یہ اس میں جس قدر زبردست مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کرونا کی چھٹیوں میں بھی آپ اندازہ کریں نا جی کہ لوگ دکانیں چھپ چھپا کے کھول لیتے ہیں، کاروبار کر لیتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ایک دکان نہیں کھلی۔ کیوں مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ آپ ان کا نعرہ تو سنیں، حکومت کو چاہیے اس نعرے کو سنیں۔ کیا ہے نعرہ ان کا؟ غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے بعد گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آپ اندازہ کریں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز کے نام پر نعرہ لیا تھا، اس چیز پر پاکستان آپ نے لیا تھا۔ تو آپ جس کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہے، اور جس کے اندر 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، جو وہ کسی شعبے میں ہے، کسی قوم سے ہے، کسی نسل سے ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی کاروبار میں ہے، کسی جماعت میں ہے، کچھ بھی ہیں، لیکن ایک چیز پر وہ مطمئن ہے، اور وہ جس چیز پر مطمئن ہے وہ ہے ناموس رسالت۔ اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھے، ان کی روح کی نبض پر ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ یہ توڑ پھوڑ، یہ گھراؤ جلاؤ، یہ سیدھی فائرنگ، یہ سڑکوں کا لہولہان ہونا، یہ آگ لگا دیا جانا، اور لوگوں کے املاک پر نقصان پہنچنا، اور حکومت کا بھی بے دردی سے اس کا جواب دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گورنمنٹ کا جناب۔ حکومت کو اس سلسلے میں لال مسجد کے واقعے کو یاد رکھنا چاہیے، ماڈل ٹاؤن کے واقعے کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے ممتاز قادری صاحب والے واقعے کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب کیا کر رہے ہیں جناب؟
اب دیکھیں نا اس میں ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے انہیں بلائیں اٹھائیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کریں، ان کی فیملیز کو، جو زخمی ہوئے ہیں انہیں کمپنسیٹ کریں، اور ان لوگوں کو ان کی دل آزاری ہوئی ہے ان کو گلے سے لگائے گورنمنٹ۔ یہ حکومت ہے، یہ گلے سے لگانا یہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی والی بات ہے، یہ گلے سے لگائے، انہیں پیار کرے، اور کوئی ایسا موقع کسی تخریب کار کو نہ دے، کسی ایسے انتشار پسند کو نہ دے کہ جو پاکستان کی جو ہے وہ سالمیت کو، اس کے امن کو، اس کے سکون کو داو پر لگا دے۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ پاک فوج بھی ہماری ہے، یہ رینجرز بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ عوام بھی ہمارے ہیں، یہ جماعتیں بھی ہماری ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مذہبی معاملے کے سلسلے میں گورنمنٹ کو بہت سوچ کر سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے، اور اس سلسلے میں ابھی بھی وقت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے، تمام سیاسی پارٹیوں سے بات کرے، ایک قانون لے آئے نا جی، آپ ایسا کر لینا، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دھرنے غلط ہیں، یہ ہڑتالیں غلط ہیں، تو آپ ایسا کر لینا جی، آپ پارلیمنٹ میں ایک قانون لے آئے نا جی، جس میں ہوگا کہ دھرنا دینا، سڑکیں بند کرنا، ایسی املاک کو آل بلانا، اس کی سزا جو ہے وہ 10 سال ہے، اور وہ حکومت ہو یا وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہو یا وہ کوئی بھی گروپ ہو، وہ کوئی بھی آدمی سڑک کو بلاک نہ کر سکے، کوئی بھی آدمی سڑک بلاک کر کے دھرنا نہ دے سکے۔ گو کہ یہ سبق ہمیں ماضی کے حکمرانوں سے اور موجودہ حکمرانوں سے ملا ہوا ہے، لیکن اگر جو بھی غلطیاں ماضی میں ہو گئی ان کو دفع کر دیں، ان کو ختم کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جو ہے قانون لیں کہ آج کے بعد پاکستان کی تمام سڑکیں جو ہے وہ محفوظ سڑکیں ہیں، پاکستان کے تمام املاک محفوظ املاک ہیں، پاکستان میں دھرنا دینے کی، سڑکیں بند کرنے کی، احتجاج اس طرح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی سزا 7 سال یا 10 سال ہے، اور اس کا عمل نہ صرف ان لوگوں پر کرائے بلکہ گورنمنٹ بھی جب کرے اس پر بھی کرائے، اور گورنمنٹ کے جو روٹ لگتے ہیں پروٹوکول کے، اور جس پہ ایمبولینس سے جو ہے ان میں مریض بھر جاتے ہیں، وہ بھی تو سڑکیں بلاک ہوتی ہیں نا، اس کو بھی ختم کرے، ایسا طریقہ کرے دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کی طرح کہ گزرنا تو اس طریقے سے گزرے کہ سڑک بھی چل رہی ہے اور آپ بھی گزرے، کوئی ایسی بات نہیں، قانون لے آئے آپ اور ان کو راضی کریں، اور پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے اور امن کے لیے آپ فوری طور پر عمل کروائیں، اور عمل اس طرح کرائے کہ ان لوگوں کی داد رسی ہو، اور عمل اس طرح کرائے کہ آئندہ کوئی بندہ ایسی حرکت نہ کر سکے، اور کوشش یہ کروائے کہ آئندہ گورنمنٹ بھی جو فیصلے کرے وہ بالکل سوچ سمجھ کے اور زیرک لوگوں کی دماغ کی سوچ کے مطابق کرے، اور فوری اور جلد بازی میں فیصلے نہ کرے۔ حکومتیں اس لیے بنتی ہیں تو وہ اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے سرحدوں کے لیے ایک بہت محافظ کے طور پر بیٹھی ہوتی ہیں، ایسے فیصلے کرتی ہیں، ایسے فیصلے کریں جناب، آپ کی بہت مہربانی۔